عادت ہوتی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم کو اس کے لیے خیال رکھنا پڑتا ہے، احترام کرنا چاہیے. جب کبھی حدیث پڑھیں خاموشی سے سنیں، کبھی بھی. آپ کا مستند صاحب کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے. انشاءاللہ یہاں سے آپ روزانہ آئیں گے انشاءاللہ. یس یس یس. آنسر تو لاسٹ ٹائم مین میں کون کون تھے؟ آپ کو چھوڑ کے باقی کے سب تھے. صحیح. تو ایمان مکمل کس کو کہا گیا؟ کمپلیٹ ایمان. ہم آپ مردوں سے سوال ہے. اللہ اور اس کے رسول پہ ماننا، زبان سے بولنا، دل میں ماننا اور عمل کرنا. یس، دس از اے ایمان مکمل بولا گیا، ایمان کامل. ایمان کامل. تو 3 حصوں پہ ایمان ہے. ایک اقرار کرنا، زبان سے بولنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جو ہے نہیں ہے تو میرا ایمان مکمل نہیں ہے. زبان سے دل سے بولو، اعمال نہیں کرو میں، تو وہ ایمان نہیں. ہم یہاں پہ ہم جو ہے شروع سے حدیث پڑھ رہے ہیں. اب یہاں پہ جو ہے وحی کے بارے میں بولا جا رہا ہے، اور وحی جو ہے اب کسی پہ نہیں آتی. آخری بار وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی تھی، آپ کے بعد میں وہ سلسلہ بند ہو گیا. اگر کسی نے کہا میرے کو وحی آتی تو وہ جھوٹا ہے، بالکل جھوٹا ہے. رسول وسلم اور ایک یہ بولیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا دار و مدار نیت پہ ہے. اگر نیت اپنی صحیح ہے، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں کہ میرے کو فلاں اچھا آدمی سمجھنا، فلاں اچھا آدمی سمجھنا، وہاں پہ میں شرک کر دیا، میری نماز کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ میں نماز ان کے لیے پڑھا، اللہ کے لیے نہیں پڑھا. تو نیتوں کا دار و مدار جو ہے اپنا اعمال جو رہیں گا نا، آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا، یہ بہت ضروری ہے. آپ اللہ سے اچھی امید نہیں رکھ رہے ہیں، اللہ خود ہی بولتا ہے امید ہی نہیں رکھ رہا میرے سے، کہیں کو دوں اس کو. تو آپ جیسا اللہ سے گمان کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا ہی کرے گا. بے شک عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی وہ ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی تھی تو کیسا ہوتا تھا؟ مطلب یہ ہے، ایک سیکنڈ. پہلی وہی کے بعد بولا تھا نا مجھے چادر اور تو میں اس میں ابھی پڑھا تھا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی تو پہلے آپ کے کان میں گھنٹی کی ویسی آواز بجتی تھی، گھنٹی کی ایسی آواز. تو وہ ہونے کے بعد میں آپ پہ وحی آتی تھی. کبھی وحی جو پھر جبرائیل علیہ السلام جو فرشتے تھے کبھی انسان کی شکل میں آ جاتے تھے، آ کے آپ کو وحی دیتے تھے، یا کبھی خواب کے لیے، کبھی اس کے لحاظ سے آ کے آپ کو وحی دیتے تھے. اور الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خاصیت دی تھی
جو بھی وہی اترتی تھی آپ اس کو یاد کر لیتے تھے. حضرت عائشہ فرماتے ہیں جب سردی کا ٹائم ہوتا تھا, ونٹر کے ٹائم پہ جب آپ کے اوپر وہی آتی تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پہ سے پسینہ بہتا تھا, پسینہ بہتا تھا ونٹر کے ٹائم پہ جو وہی اترتی تھی آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے. مگر اب وہی کس کے پاس بھی نہیں آتی, ختم. اچھا, یہاں پہ جو ہے ایمان کے کیا کیا چیزوں, مطلب ایک ایمان والے کے لیے کیا کیا ہونا ضروری ہے. اب دعا جو ہے نا, الدعاء مخ العبادات, دعا عبادت کا مغز ہے. آپ جب کبھی بھی نماز پڑھتے ہیں آپ کو دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جب ہم دعا کرتے ہیں اس سے بہت خوش ہوتا ہے. ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ اس چیز کو دیتا ہے. اگر میں ہمارے مبارک صحیح سے ایک وقت مانگوں گا تو مجھ کو دے دیں گے, 2 وقت مانگوں گا دے دیں گے, تھرڈ ٹائم بولتے ہیں کیا ہے بھائی صاحب آپ صاحب, جب دیکھیں جب مانگ رہے ہیں. ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ابھی خوش ہوتا ہے. اور ہماری جب حالات اچھے ہوتے ہیں, ہم جب خوشحال ہوتے ہیں, جب دعا زیادہ کرنا, اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم کو یہ سب کچھ دیا ہے. وہ شکر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اب میری ہاتھ کی سرجری ہو گئی, دل میں تکلیف ہو رہی, میں اللہ اللہ بول رہا ہوں, تو وہ بھی صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جب میں اچھی صحت میں ہوں, اچھی حالات میں ہوں, میں جب دعا کروں اللہ تیرا احسان ہے میرے کو صحت مند رکھا, تو اللہ کو وہ بہت پسند ہے کہ آپ اچھے رہے. جب اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ سے جتنا ہو سکے اتنا مانگو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. گواہی دینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر, اور کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا, رمضان کے روزے رکھنا. تھوڑے سے چیزیں کنڈیشنز پہ ہیں, تھوڑے سے کنڈیشن پہ نہیں ہے. جیسا دل میں اقرار کریں اللہ کے رسول ہے, اس کو کوئی کنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. طبیعت اچھی رہی بھی تو وہی بولنا ہے, طبیعت خراب رہی بھی تو وہی بولنا ہے. ہاں, نماز کا ہے, آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے, آپ لیٹ کے پڑھ سکتے, آپ اشارے سے پڑھ سکتے. اگر اللہ آپ کو پیسے دیا ہے تو زکوٰۃ دے سکتے, حج کر سکتے. اللہ آپ کو صحت دیا ہے تو رمضان کے روزے رہ سکتے. تھوڑے کنڈیشن پہ یہ, اور یہ جو ہے یہ بہت اہم جز ہے. مسلمان وہ ہے جس نے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھا. زبان سے اور اپنے عمل سے, افعال سے دوسرے کو محفوظ رکھا. مطلب یہ ایمان کے اندر ہے یہ چیزیں. یہ اگر کوئی ہم بولے ہم ایمان والے ہیں, ہم مسلمان ہیں, تو میں کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتا. فلاں فلاں آپ ایسے ہیں, میں آپ کو مار نہیں سکتا. میں آپ اگر مسلمان ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس نے اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھا. زبان اور ہاتھ. اور زبان کا تو ایسا ہے, اگر میں بیٹھے بیٹھے بول دوں کہ مستند صاحب ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں, میں جو خراب بولوں گا نا وہ لوگوں پورا وہ چیز یاد رکھیں گے کہ لوگ ایسے ہیں ایسے. میں اچھا ہوں بولوں گا نا تو وہ لوگ یاد نہیں رکھیں گے. اب ان کے سامنے دوسروں کے سامنے جا کے بولیں گے مستند صاحب ایسے 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 ہیں, یہ ہے. میں 2 بولتا ہوں اس کو 4 لگا دیتے. تو زبان بھی بہت اہمیت رکھتی ہے.
افضل اسلام کون سا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگ عرض گزار ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل اسلام کون سا ہے؟ فرمایا، جس نے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھا. افضل ہے یہ. میں روزہ کر رہا ہوں، میں نماز سب پڑھ رہا ہوں، کھٹاکھٹ روبے میں سے بات کرنے ڈر رہے ہیں، اور انہوں کہاں بے عزتی کر ڈالتے کہ میری بولی، اور انہوں شارٹ ٹیمپر ہے بھائی، منہ کا ہے تو بول دیتے، 4 لوگوں میں بے عزتی کر دیتے، انہوں میں سے بات کرنے ڈر رہے ہیں، اور میرے کو داڑھی ہے اور میں سب کر رہا ہوں، میں یہ چیزیں نہیں کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں، میرا عمل 0 ہو جاتا ہے. جی شعر ہے، کیا ضروری ہے موت کا آنا، کیا ضروری ہے موت کا آنا، جان باتوں سے بھی نکلتی، تو بعض لوگ باتوں سے ہی جان لے لیتے. یہ حدیث میں ہے؟ حدیث میں یہ حدیث میں نہیں ہے نا؟ اچھا. کھانا کھلانا بھی اسلام میں ہے. کھانا کھلانا، حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بہتر اسلام کون سا ہے؟ فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. اب جانتے بھی نہیں جانتے بھی، اب آپ کو معلوم ہوا مسجد میں کوئی صاحب آ گئے ہیں کوئی دوسرے مقام سے، اب کھانے کا ٹائم ہے، آپ ان کو بول سکتے ہیں السلام علیکم بھائی، آپ نئے دکھ رہے ہیں، ہمارے گھر میں آ کے آپ ڈنر کر لیں، مغرب یہ کھا لیں ان کا. تو یہ بہت ضروری ہے. چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. ہاں یس، یہ بات ہے ہر کسی کے لیے. نہیں، مسجد میں مسلمان ہی آئے گا. ہاں، کیا چیز؟ کہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، آپ کسی کو بھی کھانا کھلاؤ، ہاں، کسی کو بھی، ارے کافر بھی رہے تو کھانا کھلاؤ، وہ انسان ہے تو کھانا کھلاؤ. کھانا کھلاؤ. یہ بچوں کے واسطے تم پیچھے بیٹھو گے. یہی چیز چھوڑ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے اتنے مسئلے کھڑے ہو گئے. گھر میں کوئی چیز نہیں لے کے آئے، کوئی بھی استعمال نہ کرنا میرے بغیر، پہلے میں استعمال کرتا ہوں. تو یہ جو اپنے آپ کو جو پسند ہے وہ سامنے والے کو ہی پسند ہے. اگر میرے کو باسی کھانا پسند نہیں ہے تو میں وہ کھانا کسی کو بھی نہیں دے سکتا. میں ان کو باسی دے کے میں اپنے کو تازہ کھا لیتا ہوں. میں دوسروں کے لیے مناسب کوئی سستی چیز لے لیتا ہوں، جا کے سیل میں سے $2 کی چیز لے لیتا ہوں، چلو ان کو آپ گفٹ دے دیں گے $2 کی. جبکہ میں اپنے لیے استعمال میں نہیں لیتا ہوں، میں اپنے استعمال میں نہیں لیتا ہوں. تو یہ چیزیں کیا ہے اسلام میں اس لیے سمجھایا گیا کہ ہم زندگی اچھی گزاریں. کیسے اسلامک سوسائٹی بنائی گئی نا، اس کے رول نہیں ہوتا کہ اس طرح سے ایک دوسرے کو ٹریٹ کرنا. اس میں بہت بڑی حکمت ہے. بالکل سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پسند کی چیز دوسرے جو پلے کرتے ہیں اس میں نہ کمپیریزن ہوتا ہے، نہ حسد ہوتا ہے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی ایمان ہے. پھر آپ سے محبت کیسی کرنا ہے یہ حدیث کی ڈیٹیل میں آ رہا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا رہے ہیں، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کو اس کی والد، اس کی اولاد سے زیادہ میں عزیز نہ ہوں. اگر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہا ہوں تو میں اپنے ماں باپ سے جیسی محبت کرتا ہوں اس سے زیادہ میرے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پڑے گا. اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے پیسے سے زیادہ، اپنے گھر سے، اپنے رتبے سے، میری عزت سے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر رہیں گے،
सब नीचे रहेंगे, तो आपका ईमान है। अरे रसूल सल्लम करते थे भाई हम नहीं कर सकते, वो तो नहीं, कोशिश करो और आपसे मोहब्बत वैसी रखो। अगर आप लोग कोई भी माँ की कोई गाली वाली दे दिए, अपने बच्चों बैठते नहीं बैठते, वही उसको शुरू करते। अगर वैसे रसूल सल्लम कोई बड़ा बुरा कहे, अपन बुरा तो बोलो, अपन ये बोलो भाई वो हमारे पैगंबर हैं, हमारे रसूल हैं, आप इस तरह के अल्फाज बोलने से हमारे लिए मुनासिब नहीं गुजरना। और हमको इस्लाम अलाउ नहीं करता कि हम तुमको खराब बोले, हम तुमको गाली दें, तो सामने वाला वहीं खत्म हो जाता। अरे भाई तुम्हारा इस्लाम ऐसा है, अभी बोलो। तो ये क्या है, अखलाक है। अरब कौम सबसे जाहिल कौम, अब अभी भी वही वैसे में रसूल पाक सल्लम को भेजा गया, जाहिलों के पास रसूल को भेजा। दीन वहाँ पे जरूरत ज्यादा थी इसलिए दीन उतारा गया। यस। तो फिर इंशाल्लाह इसके बाद में अभी कुछ चीजें हैं तो हम वो कंटिन्यू करेंगे, मगर आज हम जो पढ़े हैं इस्लाम में अफजल कौन सा है, क्या क्या है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो चीज पूछी जाएगी। हदीस वन वे नहीं रहेगी, टू वे रहेगी। सही। तो मैं अपनी वाइफ को सॉरी बोल सकता हूँ? हाँ जरूर बोल सकते सॉरी नसीब में वो डब्बे पे जो लिखा हुआ है मैंने। हैं। आप माइक पे भी बोल सकते हैं।